سر یہ مرزا غالب صاحب کے بارے میں جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ جو متضاد افکار و نتائج جو ناقدین نے فراہم کیے ہیں تو گنجین ایمانی کا طلسم کھلنے کی بجائے بند سا ہونے لگا ہے. ماہرین غالب کی موشگافیاں اتنی بڑھنے لگی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم غالب کی چالاکیاں ذہن میں رکھ کے، کیا ہم اسے ایک چالاک شاعر کہہ سکتے ہیں جو کہتا ہے کہ مبر گمان توارد بشیر من کا دزد متاع من زنہا خان ازل بردست. یعنی میرے شعر میں کوئی توارد نہیں ہوا، اگر کسی شاعر سے یا اس کی زمین سے وہاں میرے قدم پڑتے ہیں تو دراصل عالم ارواح نے، میں اس شاعر نے میری متاع چرا لی تھی، بس میں ذرا بعد میں آ گیا، وہ مجھ سے پہلے ہو گیا. یا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو سب یہی کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تم استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اب یہاں جو اس کی چالاکی جو اس کے لہجے سے متعین ہوتی ہے کہ ریختہ کہ تم تو استاد ہو ہی، یہ تو سب کو ماننا پڑے گا کہ تم ہو ہی استاد، لیکن کہتے ہیں اگلے زمانے میں اب اس کو سوالیہ کوئی میر بھی تھا. جی 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 یہ جو پینتھرے بدلتا ہے اور اس کی طرح لڈو کی طرح وہ گھماتا ہے معانی کو، تو جی آپ کی اس بات سے مجھے، یا پھر جس شعر کو سر کہا جاتا ہے عموماً مولانا غلام رسول مہر نے بھی اور یوسف سلیم چشتی نے بھی اور نظم طباطبائی نے اور حسرت نے بھی، سب نے تقریباً اس شعر کی یہی تشریح کی ہے کہ مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، آپ تو اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے چاہے آپ کتنے ہی دام بچھائیں. لیکن چونکہ غالب کے ساتھ ہم جیتے رہتے ہیں، ان کے صبح بھی ہو جاتی ہے شام بھی ہو جاتی ہیں اور وہ ہمارے اندر اتنے آ گئے ہیں، اب ہم اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی ہر عہد میں چاہے ہم اقبال کی بات کریں، فیض کی کریں، لیکن ہر جگہ ہمیں غالب ہی غالب نظر آتے ہیں. چاہے ناصر کاظمی کی بات کریں کہ وہ شخص تو شہری ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے، تو تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رہنائی ہے خیال کہاں. یا فیض کی پوری نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور غالب کہتا ہے کہ تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے. پوری ترقی پسند تحریک آ گئی. تو یہاں جو جس بات کی طرف سر میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ غالب جب وہ کہتے کہ مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، مجھے یوں لگا جیسے یعنی یہ ان کا ظاہر ہے کہ یہ تو جس کے سر پہ یہ معنی کا پرندہ بیٹھ گیا وہ تو بادشاہ ہو گیا، تو جس قدر آپ دام بچا سکتے ہیں بچھا دیں. جس روز یہ معنی کا پرندہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ بادشاہ ہو گئے. چلیے جواب لے لیتے ہیں. تھینک یو سر. جی ڈاکٹر صاحب. جی آپ کی بات سے مجھے مکمل اتفاق ہے، اور غالب کی چالاکیاں تو کمال کی ہیں نا. میں نے ایک دفعہ ان سے ڈاکٹر جمیل جاربی سے کہا کہ دیکھیے اقبال کہ ہاں جہاں لفظ اللہ آتا ہے وہ ہاں کے ساتھ آتا ہے، اگر ہاں ادا نہ کیا جائے تو مصرع بحر میں نہیں رہتا. یہ کمال کی بات ہے. تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اللہ کا اللہ کہیں گے تو مصرع نہیں رہے گا بہن. یقین اللہ مستی خود گزین ہے، یقین اللہ مستی. ہم اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں، واللہ نہیں. تو ہاں آتا ہے، یہ احتیاط بہت ہے. مگر دیکھیے غالب سے خطا ہو گئی کہ عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے. تو اچھا اب یوں آتا ہے کہ وہ یوں آتا ہے مصرع کہ عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے، عزیز دمِ واپسی بر سرے راہ ہے نا، دمِ واپسی بر سرے راہ ہے، عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے. تو اس دوسرے میں تو ہاں آ گیا، پہلے میں نہیں آیا، تو انہوں نے کہا نہیں ہی لگایا ہے نا بعد میں، وہ لفظ الگ کیا لیکن ہاں تو آ گیا اللہ ہی، تو اللہ ہی ہو گیا نا وہ. تو اس کو اگر ایک لفظ تصور کیا جائے تو وہاں بھی آ گیا. تو اس کیسی چالاکی ہے، کیسی چالاکی. اگر دم رک کر بند ہو گیا، اس میں ایک رک کم کر دیا تو روک بھی دیا نا اس کو، مصرع کو ہی روک دیا ہے نا. جی جیسے کہ وہ کہ بیار لا بادئ گلگوں بیار برس، بیار فارسی لا اردو، وہی دہرا دیا، لا بیار لا میں گلگوں بے بار برس، وہی کلمہ پہلے فارسی میں پھر اردو میں، فارسی میں پھر اردو، دو بار کیوں کہا؟ لیکن اس کو جو دہرایا ہے اس سے بے چینی ظاہر ہوتی ہے نا، جلدی کرو شراب لو شراب، جیسے بچے کہتے ہیں سٹ ڈاؤن بیٹھو سٹ ڈاؤن بیٹھو. دو بار کہا بیار لا میں گلنار گو بے بار برس. یہ کیا بات ہے؟ یہ ہے چالاکیاں ان کی. اور یہ جو ہے عزیزو اب اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ، اس میں آ گیا نا
اللہ ہی اللہ ہے، اللہ وہاں بھی آ گیا، ہاں گرایا نہیں اس کو. تو یہ ہے چالاکی ان کی، اور یہ بہت ہی عقل مندی کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا غالب دنیا کا ذہین ترین آدمی تھا. مجھے اس بات کے ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہے. ہم